بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ذی الحج کے افضل ایام العشر اور ایام تشریق کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ بلا شبہ جو ذات خود عظیم ہو، صاحب عظمت ہو، وہ ایسی ہی شے کی قسم کھائے گی جو بہت زیادہ عظیم ہو۔ اللہ عز و جل کا کسی شے کی قسم کھانا اس کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحج کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے، اس کے علاوہ دیگر دنوں میں نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور دنوں میں بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ذی الحج کے عشرہ میں محبوب ہے۔ اس عشرے میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ حج جیسی عظیم عبادت کا رکن اعظم یوم عرفہ بھی انہی ایام میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحج ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور بےہودگی و فسق سے بچا رہا تو اس حالت میں لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ یوم عرفہ انتہائی شرف و فضیلت کا حامل ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اگر اول عشرہ ذی الحج میں سوائے یوم عرفہ کے اور کوئی قابل ذکر یا اہم شے نہ بھی ہوتی تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس دن میں وہ اللہ کی رحمت کے نزول اور انسانوں کے گناہوں سے صرف نظر کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کس قدر زیادہ نزول ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو کس قدر زیادہ معاف کر رہے ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ غضبناک ہو جاتا ہے شیطان یوم عرفہ والے دن۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دن جن کو ایام بیعت کہتے ہیں ان کے روزے رکھتے تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عشرہ ذی الحج میں روزے 9 ذی الحج تک ہی رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے، اس کا روزہ یعنی عید والے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحج کے دن بھی روزہ نہیں رکھا جاتا اور ان کو ایام تشریق کہتے ہیں اور ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج جو کہ ایام تشریق ہیں ان میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حج کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی عید، عید الاضحیٰ بھی ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ عید کا دن جہاں خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے، وہیں عید کی رات انعام و الطاف کی رات ہوتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نوازش عید کی رات میں ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات۔ دونوں نہایت ہی اہمیت والی راتیں ہیں اور انسانوں کے لیے سعادت کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ قربانی جیسا عظیم اور محتمم بالشان عمل بھی اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم اور عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت قیامت تک جاری رہے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر اور محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ حکم مستحب ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی دینے والے ہوں۔ چاند دیکھنے سے لے کر جب تک ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کو نکالنے اور ناخن کاٹنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جو لوگ قربانی دینے کا ارادہ نہیں رکھتے یا قربانی نہیں دے رہے اس سال، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عشرہ ذی الحج میں تکبیر و تسبیح اور ورد کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور بطور خاص ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بلند آواز سے نہ پڑھے۔ ہر شخص کو تکبیرات تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو ذی الحج کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں، جن میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج اور قربانی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر ذی الحج کے پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی اور بخشش حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان بابرکت ایام میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کریں اور ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھیں، اور اس مہینے کے پہلے عشرے کے 9 روزے ضرور رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔